آج ہم جو خدا کے کلام میں سے سیکھیں گے اور جو میرا آج کا ٹاپک ہے وہ ہے خدا کا مقدس. کیا ٹاپک ہے؟ آئیے میرے ساتھ خداوند کے کلام میں سے نکالیں. پہلا کرنتھیوں اس کا 3 باب اور اس کی 16 اور 17 آیات. اور خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے, کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے. اگر کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا تو خدا اس کو برباد کرے گا, کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو. خدا ان کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث ببرکت ہو. میرے عزیزو, ابھی ہم نے خدا کے کلام میں سے پڑھا اور پولس رسول یہ بیان کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کیا تم نہیں جانتے کہ تم خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح جو ہے وہ تم میں بسا ہوا ہے. اور وہ کہتا ہے کہ جو کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا خدا اس کو برباد کر دے گا, کیونکہ خدا کا مقدس پاک ہے اور وہ تم ہو. جس کے اندر خدا کا روح بسا ہوا ہوتا ہے وہ خدا کا مقدس ہو جاتا ہے. اگر ہم زندگیوں پر غور کریں تو اس دنیا میں رہتے ہوئے بائبل جو بیان کرتی ہے, اگر ہم گلیتیوں اس کا 5 باب اور اس کی 17 آیات میں لکھا ہے, کیونکہ جسم روح کے خلاف خواہش کرتا ہے اور روح جسم کے خلاف, یہ دونوں ایک دوسرے کے مخالف ہیں. یعنی جو ہمارا جسم ہے وہ ہمیں جسمانی کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے, یہ خدا کا کلام یہ جو بیان کرتا ہے, اور جو روح ہے وہ ہمیں روحانی کاموں کی طرف لے کر جاتا ہے. اور اگر ہم گلیتیوں 5 باب اور اس کی 19 اور 21 آیات میں پڑھے تو وہاں پر یہ لکھا ہوا ہے, جسمانی کاموں کا ذکر ہے. اور خداوند کے کلام میں یوں لکھا ہے, مگر اب جسم کے کام تو ظاہر ہے, یعنی حرام کاری, ناپاکی, شہوت پرستی, بت پرستی, جادوگری, عداوت, جھگڑا, حسد, تفرقے, جدائیاں, بدعتیں, بغض, نشہ بازی اور ناچ رانی. یعنی خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے کہ یہ والے جو کام ہیں یہ جسمانی کام ہیں. حرام کاری سے مراد ایسے کام ہیں جن سے خدا نفرت کرتا ہے, یعنی گندگی, یعنی شہوت پرستی جو ہے وہ جسمانی کام ہے. آگے ہے بت پرستی, یعنی بتوں کے آگے سجدہ کرنا, یعنی بتوں کے آگے اپنے آپ کو سجدہ کرنا, یہ کیا ہے؟ بت پرستی ہے, اور یہ کیا ہے؟ جسمانی کام ہے. اور آگے ہے جادوگری, جادوگری سے مراد ہے جادو ٹونے کرنا, یہ کیا ہے؟ یہ جسمانی کام ہے. آگے ہے عداوتیں, عداوتوں سے مراد یعنی ایک دوسرے سے عداوتیں رکھنا, نفرتیں رکھنا. جیسے آج کل کے زمانے میں لوگوں میں برداشت نہیں ہے, چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑی لڑائیاں ہو جاتے ہیں, اختلافات ہو جاتے ہیں, قتل و غارت شروع ہو جاتی ہے, اور خاندانوں کی دشمنیاں کئی سال چلتی رہتی ہے. اور اگر اس کے پیچھے دیکھیں تو وجوہات جو ہے وہ چھوٹی سی ہوتی ہے, چھوٹی سی کیا؟ اناپرستی. اور اگر ہم آگے دیکھیں تو آگے خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے جھگڑا, حسد جو ہے وہ جسمانی کام ہے, یعنی دوسروں سے حسد کرنا. لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ بدی کے عوض بدی نہ کرو, بلکہ اس کے برس برکت چاہو, کیونکہ تم برکت کے وارث ہونے کے لیے بنائے گئے ہو. اگر کوئی آپ کو برا کہتا ہے تو یہ بہت مشکل کام ہے ایسا کرنا, کہ جو آپ کو گالی نکال رہا ہے, آپ کے ساتھ لڑائی کر رہا ہے, آپ کا خاندان پوندا پہ ہے, تو تسی انہوں کہہ دو برکت دے. یہ ایسا ہو نہیں سکتا, یہ بہت مشکل کام ہے. لیکن جو خدا کا کلام ہے
وہ اس کاموں کو جو ہے وہ جسمانی کام ڈکلیئر کرتا ہے، کیونکہ حسد کرنا یہ جسمانی کام ہے۔ آگے جو ہے وہ ہے غصہ، جو غصہ ہے وہ بھی جسمانی کام ہے۔ آگے ہے تفرقے، جدائیاں، بدعتیں۔ بدعتوں سے مراد بری رسومات، اور بدعتوں سے ہم آگے چلیں تو وہاں پر لکھا ہوا ہے بغض۔ بغض سے مراد ہے نفرت کرنا، جیسے جو اکثر لوگ جو ہے وہ دوسروں سے نفرت کرتے ہیں، لیکن خدا کا کلام ہمیں یہ نہیں سکھاتا۔ خدا کا کلام ہمیں محبت کے بارے میں سکھاتا ہے۔ اگر ہم روح کے پھلوں میں دیکھیں تو روح کے پھلوں میں بھی جو محبت کا ذکر ہے، اور خدا کا کلام ہمیں محبت کرنا سکھاتا ہے۔ آگے ہے نشہ بازی اور ناچ رنگ، یہ جسمانی کام ہے، اور خدا کے کلام میں لکھا ہے ایسے کام کرنے والے خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے۔ جو ایسے کام کرتے ہیں وہ خدا کی بادشاہی کے وارث نہ ہوں گے، کیونکہ خدا کا مقدس کیا ہے؟ پاک ہے، اور خدا کا مقدس پاک ہے، اور وہ تم ہو، کیونکہ خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے۔ جس کے اندر خدا کا روح آ جاتا ہے وہ کیا بن جاتی ہے؟ وہ مقدس بن جاتی ہے، اور جہاں پر خدا کا روح ٹھہرتا ہے وہ جگہ کیا ہے؟ پاک بن جاتی ہے، وہ جو ہے خدا کا مقدس بن جاتی ہے۔ اور خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے جو کوئی خدا کے مقدس کو برباد کرے گا خدا اس کو برباد کر دے گا۔ ہم بائبل میں دیکھیں تو بے مثال ہمیں باتیں ایسی ملتی ہیں کہ جنہوں نے اپنی زندگیوں کو خدا کے جو ہے وفق کر دیا، انہوں نے موت کی پرواہ نہ کی، انہوں نے موت کی اپنے آپ کو خدا کے حضور مرنے کے لیے پیش کر دیا، لیکن وہ ڈرے نہ۔ ان میں سے ایک مثال ہے دانیل کی۔ جب دانیل جو تھا، جب دارا بادشاہ بنتا ہے تو وہ جو ہے سلطنت پر 3 بڑے وزیر بناتا ہے، اور ان میں سے ایک تھا وہ دانیل تھا، اور خدا نے دانیل کو فاصل روح سے نوازا، اور وہ تمام وزیروں میں اور تمام ناظموں میں جو ہے وہ برتری لے جاتا ہے۔ اس کے جو تمام لوگ جو ہوتے ہیں وہ اس کی مخالفت میں کوئی پوائنٹ ڈھونڈنا شروع ہو جاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح سے ہم اس کے رتبے سے ہٹا دیں، لیکن خدا کا کلام بیان کرتا ہے کہ خدا نے اسے فاصل روح سے نوازا، یعنی کوئی بھی وہ اس کے خلاف الزام لگانے کی کوئی وجوہات نہ دیکھ سکے۔ پھر انہوں نے جو دیکھا کہ یہ دن میں 3 مرتبہ دعا کرتا ہے، اور پھر انہوں نے جا کے بادشاہ سے کہا کیا بادشاہ تو اس قانون پر دستخط کر دے، اور وہ قانون کیا ہے کہ 30 دن تک کوئی بھی شخص نہ کسی محمود آگے اور نہ کسی آدمی آگے اپنی التجا پیش کرے گا، صرف وہ بادشاہ سے کرے گا، اور جو کرے گا وہ شیروں کی ماند میں ڈالا جائے گا۔ اور جب دانیل کو ایسا پتہ لگتا ہے تو دانیل اس بات سے گھبراتا نہیں ہے، وہ اس بات سے پریشان ہوتا نہیں ہے، کیونکہ وہ جو ہے جو اس کی روٹین ہوتی ہے وہ اس کے مطابق خدا کے حضور دعا کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں خدا کے لیے وقف کی، خدا نے ان کو بچایا ہے۔ اور اگر ہم دیکھیں تو پھر دانیل جب دعا کرتا ہے تو لوگ جمع ہو کر بادشاہ سے کہتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں اے بادشاہ، نہ دانیل تیرے اور نہ تیرے حکموں کی پرواہ کرتا ہے، وہ دن میں 3 مرتبہ دعا کرتا ہے۔ جب بادشاہ جو ہے وہ دانیل کے متعلق یہ سنتا ہے اور وہ اس کو بچانے کی کوشش کرتا ہے، اس وجہ سے کیونکہ وہ بہت ذہین ہوتا ہے، خدا نے اسے فاصل روح سے نوازا کیا ہوتا ہے، اور جب وہ دیکھتا ہے سورج ڈوبنے تک وہ اسے بچانے کی کوشش کرتا ہے، لیکن جب وہ سورج ڈوب جاتا ہے تو لوگ اس کے پاس آ کر کہتے ہیں کہ بادشاہ تو نے اس قانون پر دستخط کی ہے، اور پھر وہ بادشاہ جو حکم کرتا ہے وہ کہتا ہے دانیل کو بلاؤ، اور وہ دانیل کو بلاتے ہیں، اور بادشاہ دانیل کو کہتا ہے کہ جس خدا کی تو عبادت کرتا ہے وہی تجھے شیروں کی ماند سے بچائے گا، اور پھر وہ اسے شیروں کی ماند میں ڈال دیتے ہیں اور اس پر سٹیمپ کر دیتے ہیں۔ اور جب بادشاہ اس کو شیروں کی ماند میں ڈال دیتے ہیں تو بادشاہ اپنی آرام گاہ میں جاتا ہے، اور بادشاہ
को वहां दुख होता है और बादशाह को उस रात नींद नहीं आती, मसीकी के साथ उसके आगे बजाए नहीं जाते, और बादशाह सुबह सुबह उठकर दानियल की कब्र पर जाता है और वो जाकर वहां पर कहता है कि ए दानियल, खुदा ताला के बंदे, जिस खुदा की तू इबादत करता है उसने तुझे बचाया है। और आगे से अंदर से दानियल क्या बोलता है, वो कहता है कि दारा बादशाह जीता रहे, और ना ही मैंने कोई तेरी खता की और ना ही मैंने खुदा का कोई गुनाह किया, खुदा ने अपना फरिश्ता भेजकर शेरों के मुंह बंद कर दिए। हालेलुया, खुदा के जलाल के लिए जोरदार तालियां। और शेरों के क्या मुंह जो है वो बंद कर दिए, और बादशाह कहता है कि इनको बाहर निकाल, इसको हुक्म करता है इसको बाहर निकालने का। और जब वो दानियल को बाहर निकालते हैं और जब वो दानियल बाहर आता है और बादशाह एक और फरमान जारी करता है, वो कहता है कि जिन्होंने साजिश की उनके बीवी बच्चों समेत उनको शेरों की मांद में डाल दो। और ऐसा होता है कि जब भी उनसे डाला जाता है तो शेरों के मुंह खुल जाते हैं और वो उनकी हड्डियां तक खा जाते हैं। और जो खुदा के मकदस को बर्बाद करेगा खुदा उसको बर्बाद कर देगा, क्योंकि खुदा जो है खुदा पाक है और खुदा अपने लोगों की हिफाजत करता है। अगर हम सदरत मिस्रत और अब्दुल जूम के बारे में देखें तो उन्होंने भी जो अपनी जिंदगी को आग की भट्टी में डाल लिया, लेकिन वो खुदा के आगे जो है वो बुद्ध के आगे ना झुके। आजकल मेरे अजीजों, हमें भी इसी बात की जरूरत है कि हम बहुत आजकल अफवाहें फैल रही हैं, बहुत जो है आजकल जगह जगह जो है कोरोना का खौफ है, और जो कोरोना का खौफ है इंडिया में बहुत हलाकतें हो रही हैं और पूरी दुनिया में जो है बहुत हलाकतें हो रही हैं। बहुत से जो लोग हैं वो कोरोना की वजह से मौत के मुंह में उतर रहे हैं, लेकिन जो खुदा के साथ लिपका हुआ है उसको कुछ भी नहीं हो सकता। अगर हम पहला करंथियों उसका 6 बाब उसकी 17 आयत में लिखा है, जो खुदा की सोबत में रहता है वो उसके साथ एक रूह होता है। यानी जो खुदा की सोबत में है, जो खुदा को अपने साथ रखता है, जो खुदा को अपनी जिंदगी में अव्वल दर्जा देता है और जो खुदा के मसले को अपनी जिंदगी में रखता है, वो खुदा उसकी हिफाजत करता है और वो खुदा के साथ एक रूह होता है। और यीशु मसीह ने भी कहा मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। जब खुदा पाक जो लोग हैं वो खुदा को देखेंगे, क्योंकि खुदा के कलाम में ये भी हमने पढ़ा, क्योंकि खुदा का मकदस पाक है। और यीशु मसीह भी क्या कह रहे हैं, जो बारिक है वो जो पाक है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। और खुदा जब वो तब देखेंगे जब खुदा की मौजूदगी होगी, जहां पर खुदा मौजूद होगा, फिर हम जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा ईमान से जो मांगोगे वो हो जाएगा। और अब में ईमान की मजबूती की जरूरत है, ताकि खुदा का रूह जो है वो कभी किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करता। खुदा यीशु मसीह ने कहा अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल नहीं करते तो मुझे क्यों खुदावंद कहते हो। मेरे अजीजों, आज हमें इसी बात की जरूरत है कि हम अपनी जिंदगियां खुदा को दें, जिस तरह वो लोग थे जो दानियल जो था वो शेरों की मान से ना डरा, और जो सदरक मिस्रत और अब्दुल नजूम वो जो है आग की भट्टी से ना डरे। इसी तरह हमें भी जरूरत है कि हम इन वबाओं से ना डरें। हम जो इस दुनिया में नागहानी काम सुनने में मिल रहे हैं उनसे ना डरे, बल्कि हम खुदा की सोबत में रहें। जब हम खुदा की सोबत में रहेंगे तो हम खुदा हमारे साथ रहेगा, जैसा कि कलाम में लिखा है कि वो खुदा को देखेंगे। जब खुदा को देखेंगे तो खुदा उनकी खुद हिफाजत करेगा और वो जैसा कहेंगे वैसा हो जाएगा, क्योंकि खुदा के लोग जहां जाते हैं मसा उनके साथ जाता है। क्योंकि खुदा के लोगों से वबाएं डरती हैं, खुदा के लोगों से बीमारियां डरती हैं, खुदा के लोगों से मुश्किलातें डरती हैं, खुदा के लोगों से अबलीस के बंधन डरते हैं, और खुदा के लोगों से हर एक गहानी जो है काम जो है वो डरता है।
اگر خدا کا روح ہم میں رہے گا تو ہم پاک رہیں گے، تو ابلیس کی کوئی چال اور کوئی وبا ہمارے خیمے کے نزدیک نہ آئے گی۔ آج ہمیں اسی بات کی ضرورت ہے کہ اپنی زندگیاں خدا کو دیں اور خدا کے روح قدس کو اپنی زندگیوں میں ویلکم کریں، تاکہ ہمارا جو بدن ہے وہ خدا کا مقدس بن جائے اور خدا کا روح ہم میں کام کرے، اور ہم اندر آتے وقت بھی مبارک ہو کہ باہر جاتے وقت بھی مبارک ہوں گے، اور ہم خدا کا مقدس ہوں گے۔